در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ شروع زمانہ اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا وہ حتی الامکان اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھپانے کی تلقین فرماتے تھے تاکہ کافروں سے اذیت نہ پہنچے۔ جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اب اسلام کی تبلیغ کھلم کھلا اور اعلیٰ اعلان کی جائے۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا تو آپ نے قبول فرما لیا اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع فرمایا، اور یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روز اسلام لائے۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شرافت مکہ معظمہ میں مسلم تھی، اس کے باوجود آپ کو اس قدر مارا کہ پورا چہرہ اور کان اور ناک سب لہو لہان ہو گئے اور خون سے بھر گئے، اور ہر طرح سے آپ کو بہت مارا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے، اور کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ مشرکین کی اس مار کے بعد آپ زندہ بچ سکیں گے۔ آپ کے قبیلہ کے لوگ مسجد کعبہ میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثے میں انتقال کر گئے تو ہم ان کے بدلہ میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ شام تک آپ بے ہوش رہے، اور جب ہوش میں آئے تو آپ سب سے پہلے لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے آپ کو بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اور دن بھر بے ہوش رہنے کے بعد بات کی تو سب سے پہلے انہیں کا نام لیا، اور سب سے پہلے ان کا نام کیوں نہ لیں کہ ان کے خون کے ایک ایک قطرہ میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجزن تھی۔ کچھ لوگ بددلی کے سبب اور بعض لوگ اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے ہیں تو اب آپ کی جان بچ جائے گی۔ جاتے ہوئے لوگ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئی۔ ان سے کہہ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے کے لیے بہت کہا، مگر عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے اور ان پر کیا گزری۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر دریافت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ وہ اپنے صاحبزادہ کی اس بےتابانہ درخواست کو پوری کرنے کے لیے دوڑی ہوئی ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ انہوں نے ٹال دیا، کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور کہا اگر تم کہو تو میں چل کر تمہارے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں چلو۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں، بے تحاشا رونے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو۔ تو ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ فرمایا قسم ہے خدا تعالیٰ کی کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا،
جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر لوں گا۔ آپ کی والدہ محترمہ تو بہت زیادہ بے قرار تھیں کہ آپ کچھ کھا پی لیں، مگر آپ نے قسم کھا لی کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر لوں گا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ کی والدہ نے لوگوں کی آمد و رفت کے بند ہو جانے کا انتظار کیا تاکہ ایسا نہ ہو کوئی آپ کو دیکھ کر پھر اذیت پہنچا دے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا اور لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ محترمہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے عاشق صادق سے لپٹ کر روئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر سب رونے لگے۔ اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غایت درجہ محبت تھی، اور کیوں نہ ہو، محمد ہے متاع عالم اجاز سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور حضرت صدر الفاظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسامہ کی تنفیذ کی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد مبارک کے آخر میں شام کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ ابھی یہ لشکر تھوڑی ہی دور پہنچا تھا اور مدینہ طیبہ کے قریب مقام ذی خشب ہی میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عالم سے پردہ فرمایا۔ یہ خبر سن کر اطراف مدینہ کے عرب اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ صحابہ کرام نے مجتمع ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زور دیا کہ آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں۔ اس وقت اس لشکر کا روانہ کرنا کسی طرح مسلح نہیں۔ مدینہ کے گرد تو عرب کے طوائف کثیرہ مرتد ہو گئے اور لشکر شام کو بھیج دیا جائے۔ اسلام کے لیے یہ نازک ترین وقت تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کفار کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور ان کی مردہ ہمتوں میں جان پڑ گئی تھی۔ منافقین سمجھتے تھے کہ اب کھیل کھیلنے کا وقت آ گیا۔ ضعیف الایمان دین سے پھر گئے۔ مسلمان ایک ایسے صدمہ میں شکستہ دل اور بیتاب و تواں ہو رہے ہیں جس کا مثل دنیا کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے دل گھائل ہیں اور آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ کھانا پینا برا معلوم ہوتا ہے، زندگی ایک ناگوار مصیبت نظر آتی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو نظم قائم کرنا، دین کا سنبھالنا، مسلمانوں کی حفاظت کرنا، ارتداد کے سیلاب کو روکنا کس قدر دشوار تھا۔ باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روانہ کیے وہ لشکر کو واپس کرنا اور مرضی مبارک کے خلاف جرأت کرنا، صدیق سراپا صدق کا رابطہ نیاز مندی گوارا نہ کرتا تھا، اور اس کو ہر وہ مشکل سے سخت تر سمجھتے تھے۔ اس پر صحابہ کا اصرار کہ لشکر واپس بلا لیا جائے اور خود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹ کر آنا اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنا کہ قبائل عرب آمادہ جنگ اور درپے تہذیب اسلام ہے اور کار آزما بہادر میرے لشکر میں ہیں، انہیں اس وقت روم بھیجنا اور ملک ایسے دلاور مردان جنگ سے خالی کر دینا کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور مشکلات تھیں۔ صحابہ کرام نے اعتراف کیا ہے کہ اس وقت اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ دوسرا ہوتا تو حرکت مستقل نہ رہتا اور مصائب و افکار کا یہ ہجوم اور اپنی جماعت کی پریشان حالت مبہوت کر ڈالتی، مگر اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے ثبات میں ذرہ بھر لرزش نہ ہوئی اور ان کے استقلال میں بالکل فرق نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پرند میری بوٹیاں نوچ کر کھائیں تو مجھے یہ گوارا ہے، مگر حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک میں اپنی رائے کو دخل دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا گوارا نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسی حالت میں آپ نے لشکر کو روانہ فرما دیا۔ اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت انگیز شجاعت اور لیاقت اور کمال دلیری و جواں مردی کے علاوہ ان کے توکل صادق کا بھی پتہ چلتا ہے،
اور دشمن بھی انصافاً یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت و جانشینی کی اعلیٰ قابلیت و اہلیت حضرت ابوبکر بڑے ہی صدیق رضی اللہ عنہ رہنے سے کام ہوگا، کیے ہی جا